نیو یارک مینہٹن میں ہونے والی پاکستان ڈے پریڈ کی انتظامی کمیٹی میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ پریڈ کمیٹی کے منتخب عہدیداران نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ سال ہونے والے باقاعدہ انتخابات کے نتیجے میں تشکیل پانے والی منتخب باڈی کو کام کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ مینہٹن میں ہونے والی پاکستان ڈے پریڈ کے انتظامات پر اندرونی اختلافات سامنے آ گئے ہیں۔ پریڈ کی انتظامی کمیٹی میں گروپ بندی کے بعد منتخب عہدیداران نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنے موقف کا اظہار کیا ہے۔ پریس کانفرنس میں چیئرمین احمد خان، صدر قاسم مجید اور سیکریٹری جنرل ہارون رامے سمیت ایگزیکٹو کونسل کے دیگر اراکین نے شرکت کی۔ عہدیداران نے میڈیا کو انتخابات، بائی لاز میں ترامیم اور کمیٹی کی تشکیل سے متعلق دستاویزات بھی پیش کی۔ سیکریٹری جنرل ہارون رامے نے کہا کہ مینہٹن پاکستان ڈے پریڈ کو شفاف اور منظم بنانے کے لیے 2025 میں بائی لاز میں ترامیم، 13 رکنی ایگزیکٹو کونسل کی تشکیل اور تھرڈ پارٹی الیکشن کمیشن کی نگرانی میں انتخابات کروائے گئے۔ ان کے مطابق بعد میں بعض افراد نے انتخابات کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، تاہم منتخب گروپ نے معاملہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی۔ ہارون رامے کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان کی پریڈ ہے اور اسے اتحاد کی علامت بننا چاہیے، ضرورت پڑنے پر وہ عہدہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ سال 2025 سے ہم یہ کوشش کر رہے تھے، پچھلے 40 سال سے پاکستان کی جو پریڈ ہو رہی ہے مینہٹن میں، وہ دن بدن اس میں ہماری کمیونٹی کی شرکت کم ہو رہی ہے اور ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بینگ اے ممبر آف دا پریڈ کمیٹی، مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے ایڈوائز کیا جی کہ آپ اس فورم کو کھولیں، آپ سب لوگوں کو ویلکم کریں، کمیونٹی کو انگیج کریں اور پراپر طریقے سے اس کو فارم کریں تاکہ ہم کمیونٹی کا ایک بڑا ایونٹ ہے جو مینہٹن میں ہوتا ہے۔ تو پچھلے سال میں اور احمد خان، قاسم بھائی، باقی دوست صاحب، ہم لوگ ایک دفعہ رک گئے، جو پریڈ کمیٹی کے ہمارے دوسرے معزز ممبران ہیں، ان سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ پراپر الیکشن کروائیں۔ تو وہ الیکشن نہیں ہو رہے تھے، 2 ویک رہ گئے لاسٹ ایئر پریڈ ہونے میں، تو انہوں نے ہمیں کال کی کہ جی آپ جو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن آپ الیکشن ابھی ٹائم از ٹو شارٹ، آپ الیکشن نہ کروائیں اور آپ جو بھی کہتے ہیں ہم لکھیں گے۔ تو ہم نے کہا جی کہ آپ ایسا کریں کہ بائی لاز میں جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس ہیں وہ پراپر کریں تاکہ ایوری باڈی از رسپانسیبل، اور اس بائی لاز کو ہم امینڈ کرتے ہیں اور اس میں سب پارٹیسپیٹ کریں۔ میں آج آپ کے پروسیس سے آئی ووڈ لائک ٹو اسٹیپ ڈاؤن، میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی پوسٹ چھوڑ رہا ہوں، آپ آئیں، آگے بڑھیں اور پاکستان ڈے کو کامیاب کریں۔ چیئرمین احمد خان نے کہا کہ ان کی بنیادی سوچ یہ ہے کہ پاکستان ڈے پریڈ میں ہر سال انتخابات ہونے چاہیے تاکہ نئی قیادت سامنے آ سکے۔ انہوں نے کہا کہ عہدے کسی ایک فرد کے لیے مستقل نہیں ہونے چاہیے اور بائی لاز میں بھی یہی درج ہے کہ باقاعدہ انتخابات کے ذریعے نئی ٹیم منتخب کی جائے۔ احمد خان نے کہا کہ آج اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو کل ہماری جگہ کوئی اور آ جائے، یہی جمہوری طریقہ ہے، کسی ایک شخص کو ہمیشہ چیئرمین یا صدر رہنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد کسی عہدے پر قبضہ رکھنا نہیں بلکہ ایک ایسا نظام قائم کرنا ہے جس میں کمیونٹی کی زیادہ سے زیادہ شرکت ہو۔ پریڈ میں ہر سال انتخابات کروائے جائیں۔ اگر آج ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کل ہماری جگہ پہ کوئی اور آگے بیٹھ جائے، اس میں ہمیں کوئی، اور جو ہم نے بائی لاز امینڈ کیے ہیں جن پہ ان کے بھی سگنیچرز ہیں، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ پریڈ کے الیکشن ہر سال ہوں گے۔ ہر سال قاسم مجید کو پریزیڈنٹ بنانے کی، مجھے چیئرمین بنانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو، ٹھیک ہے؟ آپ نئے لوگ لے کے آئیں، آپ کسی اور کو پریزیڈنٹ بنائیں، ووٹنگ کے ساتھ ایک عمل کو جاری رکھنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ سلیکشن ہو جو پہلے ہوتی رہی ہے۔ صدر قاسم مجید نے کہا کہ پاکستان ڈے پریڈ کی کامیابی کے لیے مؤثر تشہیری مہم ضروری ہے تاکہ عوام کو بروقت آگاہی مل سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں اشتہارات اور پوسٹرز کے ذریعے بھرپور تشہیر کی جاتی تھی مگر حالیہ برسوں میں اس میں کمی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کا مقصد پریڈ کی تشہیر، عوامی شرکت اور انتظامی امور کو بہتر بنانا تھا، تاہم اس عمل میں بعد ازاں رکاوٹیں پیدا کی گئیں۔ پریڈ کا ایک ایڈورٹائزمنٹ جو ہے نا وہ اخباروں میں، الیکٹرک میڈیا پہ جانی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے فلانے دن پریڈ ہے۔ تو عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا پریڈ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ جب عوام کو پتہ چلے گا تو پریڈ ہوگی نا۔ اس الیکشن کرانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم لوگ ارلی اس چیز کو کام کریں، اور وہ کام کیا بھی ہے لیکن انہوں نے اس کے اوپر رکاوٹ ڈال دی ہے۔ اس موقع پر دیگر منتظمین کا کہنا تھا کہ وہ اب بھی چاہتے ہیں کہ تمام فریقین مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کریں تاکہ پاکستان ڈے پریڈ متاثر نہ ہو۔ لیکن یہ جو پریڈ ہے یہ پاکستان کی نمائندگی کرتی ہے، ایک آئیکونک ایونٹ ہے، اور اس میں کسی گروپ کی یا شخص کی اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے۔ اور پریڈ جو ہے نا یہ 2 ویک کا، 3 ویک کا، 4 ویک کا ایونٹ نہیں ہے، اس آل ایئر راؤنڈ ایفرٹ، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ یس اس میں میڈیا کو انوالو کرنا چاہیے،
اور اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے آئیڈیاز ہیں. اس میں سے ایک آئیڈیاز یہ ہے کہ ہم جو لوکل ہماری پاکستانی کمیونٹیز ہیں، بروکلن میں ہے، کوئنز میں ہے، 5 بوروز میں ہے، ایون 5 بوروز کے بیانڈ جو ٹرائی اسٹیٹ ہے، نیو جرسی ہے، کنیکٹیکٹ ہے، پینسلوینیا ہے، نیو جرسی ہے، تو اس میں بھی ہم لوکل کمیونٹیز کو، جو پاکستانی کمیونٹی جو اسمال پاکستان، سب کو انوالو کیا جائے. سوشل میڈیا یوز کریں گے، یونیورسٹی کالج یوز کریں گے، اور میرا کام ہے ان دونوں گروپ کو الحمدللہ اکٹھا کرنا. وحید بھائی کی بھی ڈیوٹی لگائی تھی، کونسلیٹ بھی ان کی میٹنگ کروائی ہے، ہر جگہ کام کروائیں. آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز انشاءاللہ اکٹھے ہوں. اب اس کے بعد یہ پریڈ ناکام نہیں ہوگی، کامیاب ہوگی. پریڈ کے انتظامی معاملات پر اختلافات کے باوجود منتخب گروپ کی جانب سے مصالحت کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے، تاہم دوسرے فریق کی جانب سے فی الحال انہیں انتظامی کردار دینے پر آمادگی ظاہر نہیں کی گئی. پاکستانی کمیونٹی میں اس صورتحال پر تشویش پائی جا رہی ہے کیونکہ مینہٹن پاکستان ڈے پریڈ کو امریکہ میں پاکستانی ثقافت اور قومی یکجہتی کے بڑے پروگراموں میں شمار کیا جاتا ہے. کمیونٹی رہنماؤں کی جانب سے امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ تمام فریقین مذاکرات کے ذریعے معاملے کا حل نکال لیں گے.